الرحيم حامد ومسلم أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد الفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى ويتحرك ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا۔ میری پیاری بہنوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے سچائی کی موضوع پر چند منٹ لب کشائی کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام لوگوں کو حق اور سچ بات بولنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سچ بولنا یا حق بولنا یہ ہر ایک مومن کی ذمہ داری ہے، کیونکہ سچ بولنے سے کسی کا کوئی حق ضائع نہیں ہوتا، اور جہاں جھوٹ داخل ہو جائے وہاں دھوکہ، فریب، غصب اور ظلم جیسی بیماری جنم لینا شروع ہو جاتی ہے۔ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو کسی کا کوئی حق ضرور دباتا ہے، صاحب حق اپنے حق سے محروم ضرور ہوتا ہے، اور ہمیں یہ بات اچھی طرح ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ کسی کا حق دبانا یا یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ حقوق اللہ سے کئی زیادہ سنگین ہے۔ دنیا میں ہم تو اپنی زبانی مکاری، دغا بازی، چال بازی اور دھوکہ دھڑی کے ذریعے سے لوگوں کے حق کو چھین سکتے ہیں، مگر آخرت میں اللہ کو اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ اسی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ہمیں حق گوئی کا مکلف بنایا ہے۔ ہمیں انبیاء کی سیرتوں کو پڑھنا اور غور کرنے کی ان کی صفت اور خصوصیات کیا تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی متعدد آیتوں میں انبیاء کی صفتوں کو بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق فرمایا اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وعدے کے پکے اور سچے تھے اور نبی اور رسول بھی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق فرمایا اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ حضرت ادریس علیہ السلام یقیناً سچ بولنے والے نبی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انا راودتہ عن نفسی وانہ لمن الصادقین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق ملک مصر سے چال بازیاں اور مکاری کے بعد حقیقت کے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ہی انہیں پھسلایا تھا، مگر دراصل وہ صادقین، سچوں میں سے نکلے۔ ان تمام آیتوں میں اللہ رب العالمین نے چند نبیوں کی حق گوئی کا بطور مثال ذکر کیا ہے، ورنہ سارے انبیاء علیہ السلام سچے تھے، حق و بے باک تھے۔ سچ گوئی ان کی شان تھی، صداقت ان کی پہچان تھی۔ چنانچہ ہم جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو یہ بات اچھی طرح معلوم ہوگی کہ نبوت سے پہلے آپ کو مکہ کے باشند آمین و صادق کہا کرتے تھے، اپنی امانتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ جب بعثت محمد سے پہلے خانہ کعبہ کی مرمت کے وقت حجر اسود کو اس جگہ پر نصب کرنے کو لے کر قبائل میں مکہ میں شدید اختلافات ہو گئے، یہاں تک کہ حرم میں خون و خرابی کی نوبت آ گئی۔ ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ یہ شرف مجھے حاصل ہو جائے، میں اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو رکھوں۔ چنانچہ ابو امیہ بن مغیرہ المخزومی نے یہ رائے پیش کی کہ حرم میں جو صبح کے وقت سب سے پہلے آئے گا اور وہ فیصلہ کرے گا، ہم سب کے سب اس کے فیصلے پر راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں پہنچ گئے۔ جب لوگوں نے آپ کو دیکھا تو چیخ پڑے اور یہ تاثر پیش کیا یہ آمین و صادق ہیں، اور یہ جو فیصلہ سنائیں گے ہم ان کو تسلیم کریں گے۔ المختصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور اپنے دست مبارک سے اٹھا کر اس میں حجر اسود کو رکھا، اور بڑے بڑے سردارانہ قبائل کو یہ حکم دیا کہ چادر کے ایک ایک کونے کو پکڑیں۔ بہرحال لوگ چادر میں رکھ کر حجر اسود لائے، اور جب اس کے مقام تک پہنچے جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے حجر اسود کو رکھا۔
اسی طرح جب آپ نے اپنے رشتہ دار کو دعوت توحید پیش کی تو آپ نے تمہید کے طور پر فرمایا، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن میں ایک بڑا لشکر موجود ہے اور وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ لوگوں نے زبان سے اقرار کیا، کیوں نہیں؟ ما جربنا علیک الا صدقا، صرف آپ سے سچائی ہی کا تجربہ کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و حق گوئی کا اعتراف آپ کے بڑے بڑے دشمنوں نے بھی کیا ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے دشمن تھے، آپ سے متعدد بار جنگ کرنے کے لیے مکہ سے مدینہ آئے تھے، مگر جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہرقل کے دربار میں یہ سوال ہوا کہ اس کے نبی کی تعلیم کیا ہے، تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا تعمل یہ اظہار کیا کہ وہ ہمیں نماز اور سچائی کا حکم دیتے ہیں۔ ان ساری دلیلوں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ انبیاء سچائی کو ملحوظ رکھتے ہوئے، کیونکہ سچائی ایسا عمل ہے جو جنت کی راہ پر لے جانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے سچائی اور اہل حق کی تائید اور تعاون کا حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے مومن اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچ بولنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کو لازمی پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے اس سچائی کو اپنانے پر جنت کا وعدہ فرمایا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنۃ وما یزال الرجل یصدق ویتحری الصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا۔ تم پر سچائی لازمی ہے، یعنی سچ بولو، کیونکہ سچائی نیکی پر آمادہ کرتی ہے، صحیح راستے کی سمت لے جاتی ہے۔ ایک انسان برابر سچ بولتا ہے، سچ کی جستجو میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے یہاں صادق سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی و حق گوئی کی فضیلت بیان کی ہے اور سچائی کو نیک عمل سے تعبیر کیا ہے۔ یہ بھی ایک خیر ہے، انبیاء کا شیوا ہے، انبیاء کے نقش قدم پر چلنے سے ہی ہدایت و سعادت نصیب ہوگی۔ اسی لیے اسلام میں سچائی کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور سچ بولنے پر اسلام نے کافی زور دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کے خطبے اور نصیحت مجلسوں میں اسی سچائی کی وصیت کیا کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے مومن اللہ سے ڈرو اور درست، صحیح اور سچ بات کرو۔ سچ بولنا متقیوں کی پہچان ہے اور جھوٹ بولنا منافقوں کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، اور جو شخص سچ بات لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ دونوں چیزیں زبان اور شرمگاہ ہیں، کیونکہ اسی زبان سے ہی انسان جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، لہذا جس کی زبان محفوظ تو اس کا ایمان محفوظ، جس کی زبان سے لوگ پریشان ہوں تو اس کا ایمان صحیح اور سالم نہیں ہو سکتا۔ مگر صد افسوس آج ہم جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بولنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ نعوذ باللہ، معمولی اور حقیر چیزوں کے لیے ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں ہمیں اللہ کا خوف کھانا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، جھوٹ جیسی مذموم صفت سے دور بھاگنا چاہیے، سچائی کو لازم پکڑنا چاہیے، اسی لیے کہ سچائی میں عافیت اور سکون ہے اور جھوٹ میں ندامت، شرمندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کی رسوائی بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو کبھی یعنی بڑا گناہ میں شمار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والوں پر لعنت بھیجی ہے۔ شریعت اسلامیہ نے جھوٹ کو منافق کی صفت میں شمار کیا ہے، لہٰذا ہمیں جھوٹ سے نفرت کرنی چاہیے، حتیٰ کہ بچوں کے مابین بھی جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے۔ ایک صحابیہ نے اپنے بچوں کو بلایا کہ آؤ میں تم کو ایک چیز دوں گی۔ جب بچہ آیا تو اس خاتون نے اپنے بچوں کی ایک کھجور دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو یہ ایک کھجور نہ دیتی تو تیرے حق میں ایک جھوٹ لکھا جاتا ہے۔
ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولنا، جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ آج لوگ اس مسئلے میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلُ الَّذِي يُحَدِّثُ فَيُكَذِّبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ۔ اس شخص کے لیے ہلاکت ہو جو جھوٹ بولتا ہو تاکہ لوگوں کو ہنسائے، اس کے لیے ہلاکت ہو، اس کے لیے ہلاکت ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سچ بولنا، سچ کی تائید کرنا، سچ کو فروغ دینا مومنہ شان ہے۔ انبیاء کرام کا شیوا تھا، سچ نیکی کی طرف آمادہ کرتا ہے، جنت کی طرف لے جاتا ہے، اور جھوٹ لعنتی عمل ہے، منافق کی پہچان ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سچائی کو لازم پکڑیں، جھوٹ سے بچنے کی کوشش کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ اور خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔